بسم الله الرحمن الرحيم. باب متى يسجد من خلف الإمام. قال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سجد فاسجدوا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق نحوه. باب اسم من رفع رأسه قبل الإمام. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. امام بخاری رحمہ اللہ نے جی یہ باب باندھا ہے کہ متی یسجد من خلف الامام، وہ لوگ جو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ سجدہ کب ادا کریں. وہ لوگ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ سجدہ کب ادا کریں. قال انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب امام سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو. جب امام سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو. فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو. اذا سجدہ، جب امام سجدہ کرے فَاسْجُدُوا، پس تم بھی سجدہ کرو. سمجھنا. آگے پھر حدیث کو بیان کیا ہے. عبداللہ بن یزید حضرت برا بن عازب سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ وہ غیر کذوب، سچے انسان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے لم یحن احد منا ظہرہ، تو ہم اس وقت تک اپنی پیٹھ کو نہیں جھکاتے تھے حتی یقع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ نہ کر لیتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کر لیتے تب ہم پھر سجدے میں جاتے تھے. اس بات کو ذہن میں رکھنا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تب ہم کیا کرتے تھے؟ ثم نقع سجودا بعدہ، اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے؟ ہم لوگ بھی سجدہ میں چلے جاتے. دیکھیں جی، پہلے مسئلہ تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ اس حدیث سے اصل میں بتلانا یہ مقصود ہے کہ نماز میں امام کی مخالفت نہیں کرنی ہے. اب امام جب کسی رکن میں چلا جاتا ہے تو اس سے پہلے اگر کوئی رکن میں چلا جائے، یعنی امام گیا نہیں ہے اور مقتدی پہلے چلا گیا، تو اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اس کی ممانعت ہے. اس کی ممانعت ہے کہ امام سے پہلے کوئی سر اٹھائے یا امام سے پہلے سجدے میں چلے جائے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے. سمجھ میں آگے. اب دوسری بات یہ ہے کہ امام سجدے میں چلا گیا تو مقتدی کب سجدہ کرے؟ مقتدی کب سجدہ کرے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقتدی ساتھ ساتھ سجدہ کرے. ان امام رکوع میں جب جا رہا ہے تو مقتدی کیا کرے؟ وہ بھی جائے. امام جب سجدے میں جا رہا ہے تو مقتدی کیا کرے؟ وہ بھی سجدے میں جائے. سمجھ میں آ گئے نا؟ کیونکہ امام کی اگر پہلے جاتا ہے تو مخالفت ہے، اور اگر امام سجدے میں چلا گیا اور آپ کھڑے ہیں تو یہ بھی تو مخالفت ہے. یہ بھی تو
یہ بھی مخالفت ہے نا، اور امام کی مخالفت تو کسی حال میں نہیں کرنی ہے. انما جعل الامام لیؤتم به، امام تو بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ آپ اس کی اتباع کریں، اس کی کیا کریں، اس کی اتباع کریں. تو اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ جلدی نہیں کرنی، یعنی امام سے پہلے کسی رکن میں نہیں جانا ہے. اب کب جانا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ امام جب رکوع میں جا رہا ہے یا سجدے میں جا رہا ہے تو مقتدی کیا کیا کرے، مقتدی بھی ساتھ ساتھ یہ اس ارکان میں داخل ہو جائے. اس کو مقارنت کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ اسی مقارنت کے قائل ہیں کہ ساتھ ساتھ کیا کرے، جیسے امام کر رہا ہے ویسے تم بھی کرو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث میں ایسا کیوں ہے، اس حدیث میں ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب ابو داؤد، ابن ماجہ اور مسند احمد میں جو ہے نا وضاحت آ چکی ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری عمر میں آپ کا بدن مبارک ذرا بھاری ہو گیا تھا، تو اب آپ کو رکوع میں یا سجدے میں جاتے ہوئے تھوڑی سی دیر لگتی تھی، اور صحابہ اکرام تو پہلے ہی مقارنت کرتے تھے، یعنی ساتھ ساتھ جاتے تھے. تو یہ تعلیم دی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے شوق میں کہیں امام سے مقدم نہ ہو جائیں. تو مسابقت اور مبادرت سے بچانے کے لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بھئی جب امام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں چلے جائیں تب تم سجدہ کرو تاکہ مخالفت نہ آئے. لیکن یہ کب؟ یہ اس وقت آپ کی طرف سے تعلیم آئی کہ جب آپ کا وجود اقدس بھاری ہو گیا تھا آخری عمر میں. ورنہ تو قاعدہ یہی تھا کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو ساتھ ساتھ صحابہ بھی جاتے تھے، جب سجدے میں جاتے تو ساتھ ساتھ صحابہ جاتے تھے. اسی پر جو ہے تمام فقہا کا عمل بھی ہے اور یہی بہترین بات ہے. اللہ اللہ. باب اسم من رفع راسہ قبل الامام، یہ باب باندھا ہے جی امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ اس شخص کے گناہ کا بیان جو امام سے پہلے سر اٹھا لے. اب یہ تقدیم کی بات ہو رہی ہے کہ امام سے پہلے ہی رکن، ابھی امام نے رکوع نہیں کیا یہ پہلے چلا گیا، یا امام ابھی سجدے میں نہیں گیا یہ پہلے چلا گیا، امام نے ابھی سلام نہیں پھیرا اس نے پہلے سلام پھیر لیا. سمجھا نا؟ اس کا تو یہ ہے کہ اس میں تو ظاہر ہے کہ ممانعات ہے کہ کوئی بھی ایسا نہ کرے، امام سے پہلے کسی رکن میں داخل نہ ہو. لیکن اس میں جو دو باتیں ہیں اس کا خیال رکھنا. ایک تو تکبیر تحریمہ ہے، جب امام تکبیر تحریم نماز جب شروع کرتا ہے اللہ اکبر، تو اگر اس میں کسی مقتدی نے پہل کر لی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، اس کی کیوں؟ یہ تو بالکل تکبیر تحریمہ میں تقدیم جو ہے وہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح سلام پھیرتے وقت امام نے ابھی سلام نہیں پھیرا اور آپ نے پہلے پھیر لیا تو تب بھی آپ کی نماز باطل ہوگی، نماز نہیں ہوئی. ان دو مسئلوں کے علاوہ اب باقی جو ارکان ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ جناب مکروہ ہے، یعنی امام سے پہلے سر اٹھانا یا امام سے پہلے کسی رکن میں جانا وہ کیا ہے؟ کراہت ہے. یعنی نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ ہوگی، مگر ان دو استثناء کے بغیر، ایک تکبیر تحریمہ اور ایک امام کا سلام پھیرنا. سمجھا نا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اما یخشى احدکم او الا یخشى احدکم اذا رفع رأسہ، وہ شخص جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے وہ اس بات سے نہیں ڈرتا ہے کہ ان یجعل اللہ رأسہ رأس حمار، کہ اس کا سر گدھے کا سا ہو جائے، اس کا سر گدھے کا سا ہو جائے. او یجعل اللہ صورتہ صورت حمار، یا اس کی شکل صورت جو ہے نا گدھے کی سی ہو جائے. اس بات سے نہیں ڈرتا ہے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ امام سے پہلے سر اٹھانا اور جانا یہ کتنی خطرناک بات ہے. ہاں یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ اس میں انسان کے چہرے کے مسخ ہونے کا خطرہ ہے. اور تشبیہ بھی اللہ نے کس سے دی؟ گدھے سے دی. گدھے سے کیوں دی؟ اس لیے کہ گدھا تھوڑا احمق ہوتا ہے نا، تو یہ بھی احمق آدمی کا کام ہے کہ اپنے مقام کو بھی نہیں پہچان رہا ہے، امام کے منصب کو بھی نہیں پہچان رہا ہے، اس سے آگے آگے جا رہا ہے. تو اس لیے تشبیہ کس سے دی؟ گدھے سے. تو فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا جو ہے نا سر گدھے کا سا ہو جائے یا اس کی صورت گدھے کی سی ہو جائے. سمجھا نا؟ ملا علی قاری جو بخاری کے شارح ہیں
انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے جان بوجھ کر ایسا کیا کہ آیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو جب اس نے نماز میں امام کی مخالفت کی تو سچ مچ کی اس کی شکل تبدیل ہو گئی اور گدھے کسی بن گئی. ساری زندگی نقاب ڈال کر وہ چلتا پھرتا تھا. سمجھ میں آ گئی. اسی لیے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ فلا تختلفوا علی، کسی حال میں بھی امام کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. یہ یاد رکھنا بھائی، آپ لوگ حدیث سنتے ہیں اور جب حدیث سنتے ہیں تو اس پر عمل بھی کرنا ہے. یہ ساری باتیں جو ہے نا کوئی قصے کہانی نہیں ہے. فلا تختلفوا علی، کسی حال میں نہ ظاہری نہ باطنی امام کی مخالفت سے بچنا چاہیے بھائی. اس لیے کہ یہ شخص جیسا بھی ہے پیغمبر کے محراب میں کھڑا ہوتا ہے، پیغمبر کے منبر پر بیٹھتا ہے. اس کی مخالفت اگر کرو گے تو دنیا اور آخرت میں نقصان ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی. اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں جو علماء سے یا اپنے امام سے اور پیشوا سے کہ جب مخالفت کرتے ہیں تو ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. یہ بات یاد رکھنا. اکثر ہم دیکھتے ہیں مساجد میں ائمہ کا ساتھ جو ہے نا لوگ اچھے نہیں ہوتے ہیں، اور ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہے نا بعض بدبخت ہوتے ہیں. ایسے سارے نہیں، بعض بدبخت ہوتے ہوں گے جو امام کے ساتھ جو ہے نا گڑبڑ کرتے ہیں اور ان کی بد دعائیں لیتے ہیں. تو وہ یہ اچھی بات نہیں ہے بھائی، یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا تختلفوا علی، کسی صورت میں کسی حال میں امام کی مخالفت نہ کرو. اگر مخالفت کرو گے تو عین ممکن ہے کہ تمہاری شکل مسخ ہو جائے. تو ایک شکل مسخ کب ہوتی ہے؟ جب امام کی مخالفت بندہ کرے. دوسری شکل کب مسخ ہوتی ہے؟ جب صحابہ اکرام کو برا بلا کہے تو علماء کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد یقین نہیں ہے تو اس کو دیکھ لو، اس کی شکل یا تو خنزیر کی ہو گئی ہوگی یا کتے کی یا بندر کی شکل تبدیل ہو جائے گی اس کی. اور اسی طرح ماں باپ کا نافرمان، اگر کوئی ماں باپ کو ڈانٹتا ہے اور گالم گلوچ کرتا ہے اس کی شکل بھی مسخ ہونے کا خطرہ ہے بھائی. یہ تین باتیں ذہن میں رکھ لینا. سمجھ میں آ گئے؟ اللہ اللہ. تو بھائی مسئلہ آپ سمجھ گئے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ امام سے پہلے نہیں جانا ہے کسی رکن میں. سمجھ میں آ گئی نا؟ تقدیم نہیں کرنی ہے. اور تکبیر تحریمہ اور سلام پھرتے وقت اس میں تو بالکل ہی نہیں کرنی ہے. اس میں اگر ہو گئی تو نماز ہی نہیں ہوگی. اور باقی میں نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ. سمجھ میں آ گئی؟ جب امام رکوع اور سجود کرے تو ساتھ ساتھ کیا جائے. بات سمجھ گئے؟ دعا کرو اللہ ایمان نصیب فرما دے اور اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے.